بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة وأن تكون مطلقة وأن تكون المرأة من أهل الشهوة وأن لا يكون بينهما حائل لأنها عرفت مفسدة بالنص بخلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به النص. اور محاذات کی شرطوں میں سے نماز کا مشترک ہونا، اس کا مطلق ہونا اور عورت کا مشتہات ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی شرط ہے کہ مرد و زن کے مابین کوئی حائل نہ ہو، اس لیے کہ محاذات عورت کا مفسد صلاۃ ہونا نص کے ذریعے خلاف قیاس ثابت ہے. اس لیے کہ محاذات عورت کا مفسد صلاۃ ہونا نص کے ذریعے خلاف قیاس ثابت ہے، لہذا ما ورد بہ النص کی پوری رعایت کی جائے گی. اس عبارت میں محاذات عورت کے مفسد صلاۃ ہونے کی شرطوں کو بیان کیا گیا ہے. ان شرطوں کو ہم صاحب عنایہ کے حوالے سے ما قبل میں بیان کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں ان کی وضاحت بھی ہے، اس سے ملاحظہ فرما لیں. نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں کی نماز مشترک ہو، یعنی دونوں میں تحریمہ اور ادا کے اعتبار سے اتحاد ہو. تحریمہ کے اعتبار سے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کسی امام کی تحریمہ پر اپنے تحریمہ کی بنا کرنے والے ہو، یا ان میں مرد عورت کا امام ہو اور وہ اس کے تحریمہ پر تحریمہ کر رہی ہو. اور ادا کے اعتبار سے اشتراک کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہے ہوں ان میں حقیقتاً یا حکماً ان کا کوئی امام ہو. حقیقتاً امام کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دونوں مسبوق ہوں اور شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوں. اور حکماً کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک مرد اور عورت نے 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں کسی امام کی اقتدا کی، اور بوقت اقتدا میں ان میں محاذات نہیں تھی، لیکن دونوں کو حدث لاحق ہوا، اور جب وضو کر کے واپس لوٹے تو امام اپنی نماز پوری کر چکا تھا، اور لاحق ہونے میں ان دونوں میں محاذات ہو گئی، تو اب حکماً امام کی اقتدا میں ادا کے اعتبار سے یہ شریک ہو گئے، اس لیے ان کی نماز فاسد ہو جائے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نماز مطلق ہو، یعنی رکوع سجدے والی نماز ہو، نماز جنازہ نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مرد عورت کے مابین کوئی پردہ اور حائل نہ ہو، بلکہ محاذات بدون حائل ہو. اگر یہ چاروں شرطیں پائی جائے گی تب تو محاذات عورت مفسد صلاۃ ہوگی، ورنہ نہیں، کیونکہ محاذات کا مفسد صلاۃ ہونا اخرہن من حیث اخرہن اللہ کی نص سے خلاف قیاس ثابت ہے، لہذا ما ورد بہ النص کی پوری رعایت کی جائے گی. اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوئی تو محاذات مفسد نہیں ہوگی. وَيُكْرَهُ لَهُنَّ جَمَاعَةُ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ یعنی الشَّوَابَ مِنْهُنَّ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَلَا بَأْسَ لِلْعَجُوزِ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَخْرُجْنَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِأَنَّهُ لَا فِتْنَةَ لِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا فِي الْعِيدِ وَلَهُ أَنَّ فَرْطَ الشَّبَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ غَيْرَ أَنَّ الْفُسَاقَ انتشارهم فی الظہر والعصر والجمعۃ اما فی الفجر والعشاء هم نائمون وفی المغرب بالطعام مشغولون والجبانۃ متسعۃ فیمکنها الاعتزال عن الرجال فلا یکرہ. اور عورتوں کے لیے جماعتوں میں حاضر ہونا مکروہ ہے، یعنی جوان عورتوں کے لیے، کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، اور بوڑھی عورت کے لیے فجر، مغرب اور عشاء میں نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ حکم حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں ہیں. حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورتیں تمام نمازوں میں نکلیں، کیونکہ رغبت کم ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہیں ہے، لہذا ان کا خروج مکروہ نہیں ہوگا جیسے عید میں. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ شہوت کی زیادتی باعث جماع ہے، لہذا فتنہ واقع ہوگا، لیکن فساق ظہر، عصر اور جمعہ میں پہلے رہتے ہیں، مگر فجر اور عشاء میں وہ سوئے رہتے ہیں اور مغرب میں کھانے میں مشغول رہتے ہیں،
اور جنگل وسیع ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کے لیے مردوں سے علیحدہ رکھنا ممکن ہے، لہذا مکروہ نہیں ہوگا۔ عورتوں کے لیے جماعت میں شرکت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ عہد رسالت میں چونکہ فتنہ و فساد کا بازار اتنا گرم نہیں تھا جتنا کہ آج کل ہے، اس لیے اس زمانے میں تو عورتوں کے لیے مسجدوں میں جانے اور باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اور جوان یا بوڑھی عورتوں کی کوئی قید یا تخصیص نہیں تھی، مگر جو عہد صحابہ عہد رسالت سے بہت بڑھتا گیا، فتنہ و فساد میں تیزی آتی گئی، یہاں تک کہ متأخرین فقہا نے جوان عورتوں کو تو مسجد میں جانے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا، اور علت یہ بیان کی کہ ہمارے زمانے میں اوباشوں کے من بڑھ گئے ہیں اور بدمعاش معاشرے پر چڑھ گئے ہیں، اور منخواہی منچاہی کرتے رہتے ہیں، عورتوں کو چھیڑنا اور ان پر جملے کسنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اس لیے فتنہ و فساد کے اندیشے کی وجہ سے اب نوجوان عورتوں کا مسجد میں جانا کسی بھی طرح درست نہیں ہے، اور اس کی تائید حضرت عائشہ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے جب حضرت عمر کی طرف سے عورتوں کو مسجد میں جانے کی پابندی لگا دی گئی اور عورتوں نے حضرت عائشہ سے اس کی شکایت کی، اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا لو علم النبی ما علم عمر ما اذن، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے ماحول کا علم ہوتا اور وہ باتیں آپ کو معلوم ہو جاتی جو آج کل حضرت عمر کی معلومات میں ہیں، تو آپ بھی تمہیں مسجدوں میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔ ما اذن لکن فی الخروج، مسجد میں جانے کی تمہیں اجازت ہرگز نہ دیتے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے، لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ما احدث النساء بعدهن لمنعهن كما منعت نساء بنی اسرائیل، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کل کی عورتوں کے کرتوتوں کا علم ہوتا تو آپ بنی اسرائیل کی عورتوں کی طرح ان عورتوں کو بھی منع کر دیتے اور مسجد میں جانے کی ہرگز اجازت نہ دیتے۔ ان روایت سے بھی عورتوں کے مسجد میں جانے کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے، اور چونکہ جوان عورتوں میں فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے فقہاء کرام نے جوان عورتوں کو تو متفقہ طور پر مسجد میں جانے سے منع کر دیا ہے، اور بوڑھی عورتوں کے سلسلے میں ان کی آراء مختلف ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے بھی صرف مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں نکلنے اور مسجد جانے کی اجازت ہے، جبکہ حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے نمازوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ علی الاطلاق ان کے لیے ہر نماز میں نکلنے کی اجازت ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرنے کی علت خوف فتنہ ہے، اور بوڑھی عورتوں میں یہ فتنہ بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر اوباشوں کی بدنگاہی کا مرکز جوان عورتیں ہی ہوتی ہے، اور بوڑھیوں کی طرف ان کی رغبت اور دلچسپی کم ہوتی ہے، اس لیے بوڑھیوں کے لیے مطلق نکلنے کی اجازت ہوگی، اور علت منع کرنے کے نہ ہونے کی وجہ سے فجر اور عشاء، اور علت منع کے نہ ہونے کی وجہ سے فجر اور عشاء وغیرہ کی تخصیص نہیں ہوگی، جیسا کہ ان کے لیے عید کی نماز میں نکلنا جائز ہے، حالانکہ فتنے کے اعتبار سے یہ موقع اور یہ وقت تمام اوقات و مواقع سے زیادہ پرخطر ہے۔ حضرت امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ شہوت اور ہیجان کا ہے، اور شہوت کی شدت و کثرت جس طرح جوان عورتوں کو دیکھ کر مچلتی ہے، اسی طرح بوڑھیوں کو دیکھ کر بھی اس میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور درندہ صفت انسان جوان اور بوڑھی میں کوئی تمیز نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اپنی بدماشی اور منچلی عادت سے مجبور ہوتا ہے، اور ہر طرح کی عورتوں کے ساتھ یہ حماقت کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بوڑھی عورتوں کے لیے بھی مسجدوں میں جانے کا حکم مطلق نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تخصیص اور تحدید ہوگی، اور ظہر عصر نیز جمعہ میں ان کے لیے مسجد جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ ان اوقات میں فساق اور شرارت پسند لوگ ادھر ادھر پھیلے رہتے ہیں اور محلے اور علاقے کی ہر گلی کوچے میں نظر آتے ہیں، لہذا ان نمازوں میں چونکہ بوڑھیوں کے حق میں بھی فتنے کا اندیشہ پایا جاتا ہے، اس لیے ان نمازوں میں ان کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف فجر اور عشاء میں وہ ظالم
محو خواب رہتے ہیں اور مغرب کے وقت اپنا پیٹ بھرنے میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ان اوقات میں ان کے نکلنے اور شرارت کرنے کا اندیشہ کم رہتا ہے، لہذا ان اوقات کی نمازوں میں بوڑھیوں کے لیے مسجد جانے کی اجازت ہوگی۔ والجبانۃ، یہاں سے حضرات صاحبین کے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کے مطلق خروج کو عید پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز میدان میں ادا کی جاتی ہے اور میدان وسیع ہوتا ہے، جس میں عورتوں کے لیے ایک کنارے کھڑے ہونا اور مردوں سے الگ رہنا ممکن ہے، جبکہ دیگر 5 وقتہ نمازیں مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے، جہاں تنگی مقام کی وجہ سے اختلاط سے بچ پانا مشکل ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں جو عید کے دن عیدگاہ جاتی تھی وہ نماز کے لیے نہیں جاتی تھی، بلکہ تکثیر امت اور تکثیر جماعت کے لیے جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حائضہ عورتوں کو بھی باہر نکلنے اور عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات ہے کہ حائضہ عورتوں پر نماز نہیں ہے۔ عنایہ ہی میں یہ صراحت بھی کی گئی ہے کہ اس زمانے میں فتنہ و فساد اس قدر عام ہو گیا ہے کہ بوڑھی عورتیں بھی شرارت کرنے والوں کی زد میں ہیں، لہذا اب علی الاطلاق ان کا مسجد میں جانا ممنوع ہے اور کسی بھی نماز میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔